دلی برصغیر کا دل اور کئی ہزار گزر چکے بادشاہوں کی محل گاہ، وہ دلی جس نے نہ جانے کس کس کے سیاح اپنے دل میں چھپا رکھے تھے، جس کے سینے پہ ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی گئیں، اور وہی دلی جہاں ثقافت کے در کھلے۔ دلی کو ایک شہر کہنا غلط ہوگا، یہ تو ایک دنیا ہے، ڈھیروں ثقافتوں کا مرکز، کئی روایات کا امین، تاریخ کو اپنے آنکھوں کے سامنے بنتا اور زوال کو اپنی آنکھوں کے سامنے پنپتا دیکھنے والا دلی۔ ان دنوں دلی اداس رہا کرتا تھا، اسے غم تھا، ہاں اسے غم تھا اس بٹوارے کا۔ وہ اپنے لوگوں کو یہاں سے کسی پاکستان نامی سرزمین پر نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ دلی اپنے پر رونق بازاروں کی رونق کو ختم ہوتے دیکھ رہا تھا۔ دلی اپنے اندر بسی ثقافتوں کے زوال پہ افسردہ تھا۔ کیا دلی واقعی افسردہ تھا، یا اپنے سینے پہ پنپتی سازشوں سے دلی بھی مکر کرنا سیکھ چکا تھا؟ قدیم عمارات، بازاروں کی رونق، کھانوں کی خوشبو اور دلی کی عظمت کا ذکر چھوڑ کر کہانی کی طرف بڑھوں تو ایک بوڑھی عمارت کہانی کا مرکز بننے کو بیتاب ہے۔ گول چکردار زینے پار کرتے اوپری منزل پر قدم دھرو تو لکڑی کے دروازے والے ایک بڑے سے ہال میں اس وقت کئی لوگ جمع تھے۔ لمبی میز کمرے کے وسط میں رکھی گئی تھی، جس کے اطراف میں مسلم لیگ کے نمائندان، مسلم لیگ کے جری لیڈر بیٹھے تھے، سفید کرتے، سیاہ واسکٹ اور مخملی ٹوپیاں سر پہ رکھے۔ سیاستدان کم، مرد مجاہد زیادہ۔ ایسے ہی ایک جوان پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا، وہی جہاں میز ختم ہوتی تھی، اس کے چہرے پہ جوش بھرا تھا۔ اور میں کامل ہشام آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ بس انہی چند ماہ کے دوران ہم سب ایک نئی سرزمین پہ قدم رکھیں گے، وہ جو نئی ہو کر بھی اپنی ہوگی۔ مسلم لیگ کا لیڈر ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں دلی کے، بنارس کے، ممبئی کے اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا سوچوں۔ اس کی آواز بھاری تھی، لہجے میں جوش اور عزم تھا۔ لوگ اسے سن رہے تھے، لیکن ان کے چہروں پہ جوش نمودار نہیں ہوتا تھا، ان کے چہروں پر غیر آرامدہ تاثر تھے۔ 6 ماہ ہونے والے ہندو مسلم دنگوں میں مسلمانوں کی ایک خطیر تعداد نے جانوں سے ہاتھ دھویا، مال گنوایا اور بے گھر ہوا۔ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا۔ لکڑی کے نقش و نگار والی کھڑکی سے دلی کی دھوپ اندر آتی تھی، لیکن اس کی پشت سے ٹکرا کر پلٹ جاتی تھی۔ میں آپ سے صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں کہ، بلکہ مجھے یہاں یہ کہنے بھیجا گیا ہے کہ ان بے گھر ہوئے مسلمانوں کی ہم داد رسی کریں۔ اس وقت یہاں ہم سب مسلم لیگ کے وہ لیڈر ہیں جن کے پاس کوٹیاں ہیں، جائیدادیں ہیں اور روپیہ پیسہ ہے۔ کیوں نہ ہم اس پیسے سے اپنی بھائیوں کی مدد کریں؟ کیا خیال ہے لیگ کے رہنماؤں؟ دفتر میں گونجتی باری آواز خاموش ہوئی، اب کہ اس کی نظریں بولتی تھیں۔ وہ جواب طلب نگاہوں سے سفید لباس والے لیگیوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب ایک صاحب کھنگارے، کامل ہشام صاحب، دنگوں کے وقت آپ کہاں تھے؟ سلطان نواز تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے سکون سے پوچھ رہے تھے۔ کامل کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ جس وقت دلی کے، بمبئی، لکھنؤ اور سارے ہندوستان کے مسلمان دنگوں کی زد میں تھے، اس وقت آپ بنارس کے اسی محلے میں تھے، جہاں 150 گھر ہندوؤں کا اور ایک گھر جناب کامل ہشام صاحب کا ہے۔ یہ وار زہر بھرا تھا۔ کامل کا چہرہ سبز پڑنے لگا۔ وہ یہاں اس لیے نہیں آیا تھا۔ ہم ان دنگوں میں تھے کامل صاحب، اب کے متین خان بولے۔ ہم نے لاٹھیاں کھائی، ہم پہ بندوقیں چلیں، ہمارے منہ پہ جوتے مارے گئے، ہمارا جسم لہو لہان ہوا، لیکن ہم تھے۔ انہوں نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ ہم بنارس کے کسی بوسیدہ محلے میں تلسی کی پوجا کرتی ہندو کی آواز نہیں سن رہے تھے، ہم مندر سے آیا پرساد نہیں کھا رہے تھے، وہ آپ تھے، ہندو کے محلے سے اٹھ کر آئے ہوئے۔ اب آپ ہمیں بتائیں گے ہمارے مسلمانوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کا لہجہ تہذیب امیز تھا۔ کامل کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ میری کوٹھی میں اس وقت 1,500 مسلمان پناہ گزین ہیں۔ بولنے والے اب کے اسد امین تھے۔ ہم جانتے ہیں حق کا کلمہ پڑھتے لوگوں کا دکھ۔ اب آپ بتائیں گے مہاجرین کو پناہ دینے کی افادیت کیا ہے، وہ جن کی اپنی کوٹھی میں اس وقت کئی برہمن منہ لپیٹے پڑے ہیں۔ کامل کی ٹانگیں کھڑے کھڑے سن ہونے لگی، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ ہم آپ کی بات مان لینے کو تیار ہیں کامل صاحب، بس ہمیں یہ بتا دیں کہ دنگے کے روز آپ بنارس میں کیا کر رہے تھے؟ میں اپنی امی سے ملنے گیا تھا، آواز ہلکی تھی۔ تقسیم کا اعلان آج ہوا کہ کل ہو، اور آپ کی امی جان اب تک پنڈتوں کے محلے میں قیام فرما رہی ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کامل سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ دھوپ اب کے اس کے بدن کو جھلسا رہی تھی۔ چلیں، آپ کی ہر بات ہمیں منظور ہے۔ ہماری حویلی، جائیداد، وراثت سب مسلم لیگ پہ قربان۔ اور ان کی آنکھیں کہتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ آپ بتائیں کامل، بنارس والی کوٹھی میں 150 ہندو کیوں پناہ لیے ہوئے ہیں؟ دنگے میں تو بنارس کے مسلمان شہید ہوئے تھے نا، پھر آپ کے گھر میں برہمن کیوں ہیں؟ سعد رفیق احمد اپنی جگہ سے اٹھ کر بولتے ہوئے کامل کے عین سامنے آ کر رکے۔ آنکھیں سخت تھیں، چہرہ نفرت زدہ، کرب زدہ۔ ہمارے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور آپ کی امی جان بجائے ان ہندوؤں کے منہ پہ تھوکنے کے، ان کے استعمال کے غسل خانے دھو رہے ہیں۔ تو کیا کریں؟
بندوقیں اٹھا لیں، لاشیں گرا دیں، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ کامل گھر آیا۔ وہ ہندو بعد میں، انسان پہلے ہیں۔ میری امی ایک آزاد انسان ہے، جسے چاہے پناہ دیں اور جسے چاہے نکال دیں۔ ہمارا مقابلہ ہندوؤں سے نہیں ہے، ہمارا مقصد مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ ہندو اتنے برے نہیں ہیں۔ آ گیا آپ کے اندر کا برہمن باہر؟ لکھنؤ کے شاہ وزیر خان نے طنز کیا تھا۔ کامل کے جبڑے بھینچ گئے، ہاتھ کی نسیں پھڑکنے لگیں۔ اس کے بس میں ہوتا تو یہاں بیٹھے تمام لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن کس بنا پہ؟ حق پہ تھے وہ لوگ۔ کامل صاحب، ہمارے مسلمانوں کی فکر ہم خود کر لیں گے، آپ جائیں اور بنارس کے برہمنوں کی فکر کریں۔ اس کے بعد کامل نے تمام کرسی نشین کو ایک ایک کر کے اٹھتے اور اس کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ وہ تحید آمن تھا۔ دلی کی سازشوں نے اس کے اپنوں کو اس سے بدظن کر دیا تھا۔ کم وقت دلی خون سفید کر دیتا ہے، تعلق مار دیتا ہے اور دلوں میں فاصلے لے آتا ہے۔ اس نے ہمیشہ سے یہی تو کیا ہے۔ سلطانوں کو بھائیوں کے ہاتھوں مروا دیا، جائیدادوں کے پیچھے باپ بیٹے لڑوا دیے اور عورتوں کے عشق میں جنگیں کروائیں۔ لیکن دلی وہ بھی ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو علم کی دولت دی، بغیر کسی فرقے کی تفریق کے لوگوں کے سروں کو چھاؤں بخشی۔ انسان اپنی سازش کا ٹوکرا کب تک ایک شہر کے سر پہ سجاتے رہیں گے؟ لوگ جا چکے تھے۔ کامل دھیرے سے کرسی پہ بیٹھ گیا، اب کہ اس کا رخ دھوپ کی طرف تھا۔ کھڑکی سے کھانوں کی صورت آتی دھوپ اس کے نقوش واضح کر رہی تھی۔ گندمی رنگت، پرکشش نقوش، بری آنکھیں، ناک اٹھی ہوئی اور ہونٹ کثرت سگریٹ سے ہلکے سے آ پڑ رہے تھے۔ بال سیدھے تھے، زلفیں کانوں سے ذرا سی اوپر، چہرے پہ ہلکی داڑھی بھی تھی جو دھوپ لگنے سے چمک رہی تھی۔ اگلے کئی لمحے کامل حشام میں ہوئی سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا۔ کتنے لمحے بیتے، کتنی گھڑیاں گزری، اسے کوئی علم نہ تھا۔ کئی لمحے بعد اسے سر اٹھایا۔ دھوپ اب راستہ بدل چکی تھی۔ کامل نے اپنے سفید کرتے کی جیب سے خاکی لفافہ نکال لیا۔ لفافے کو ماتھے سے چاک کیا تو اندر سے بھورے کاغذ نے اپنی جھلک دکھائی۔ سست روی سے کامل نے کاغذ باہر نکالا۔ وہ ایک خط تھا جس پہ لکھی سطور اب سامنے تھی۔ سلام پیارے کامل، بنارس کی کوٹھی میں بیٹھ کر دلی کے دفاتر میں خوار ہوتے اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرتی ہوں۔ 2 ماہ ہو گئے، دنگے ختم ہو گئے، اب تو لوگوں کے زخم بھی بھر گئے اور تم ہو کے پلٹ کے خبر بھی نہ لی۔ مسلم لیگ نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا۔ شکایات اتنی ہیں کہ قلم ٹوٹ جائے اور سیاہی خشک ہو جائے۔ خیر، میں اس وقت شکایات نہیں کرنا چاہتی، ایک عرض بلکہ ایک حکم ہے۔ 1 جولائی کو تمہاری چچا زاد بہن کا نکاح ہے۔ میں آج امرتسر کے لیے نکل رہی ہوں۔ تمہاری پھپھو فرحانہ جبین لاہور سے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ امرتسر آ رہی ہیں۔ ہاں، تم صحیح سمجھے، تم انہیں ریل گاڑی کے اڈے سے لینے جاؤ گے۔ جس دن تم دلی سے امرتسر پہنچو گی اسی دن تمہاری پھپھو لاہور سے امرتسر پہنچ جائیں گی۔ میری نند 10 سال بعد مجھ سے ملنے آ رہی ہیں۔ کامل، کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ پھپھو کی تصویر ارسال کر چکی ہوں، ریل گاڑی کی تفصیلات بھی خط کے اختتام میں درج ہیں۔ جلد آنا بیٹے۔ ایک بار پھر یہ عرض نہیں، حکم ہے۔ خدا حافظ۔ کامل کی آنکھیں اب کے بے تحاشا جلنے لگیں۔ جماعت کے جمیلے کیا کم تھے جو اب یہ عذاب الگ گلے پڑ گیا، لیکن کچھ تھا اس کے چہرے پہ بے بسی بھرا، وہ جیسے اپنی ماں کو انکار کرنا اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہو۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چاک ہوئے لفافے سے ایک مڑی توڑی بسیدہ سی تصویر برآمد کی۔ تصویر کے عقب میں کچھ تفصیلات درج تھیں۔ ایک عورت، بیمہ 2 بچیاں، ہاتھ میں نیلا ٹرنک، جعفر ایکسپریس، بگی نمبر 12۔